جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و ہتھیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن گئے تھے، جب باشندگان وطن پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی آزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے پہلے عالم بغاوت کیا وہ محدث کبیر امام جلیل رئیس الاولیاء فخر چمن محرم وطن نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی، یہ وہی بڑے مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان کرنا کیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی 10 برس انتظار کرنا تھا، جہاں عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا وہ ایک بردے بھی آوا تھا جو دشمنوں کے نسل تمنا پر گر پڑے، انگریزوں کی ریت حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں بلبلے مچنے لگے اور فیصلوں نے شروع کر دی، اور مسجد درس پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سہارے کے عالم میں نکل پڑے، اور اس شعر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ کارواں کرتے ہوئے کس طرح تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، شکست خوردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی، جنون شوق کی آشفتہ شری بھی ہے اور گردش دورہ کی تجربی بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لعان ہوتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ منتر ہو گیا، کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس فیصلے جنون کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل کی جانب بڑھتے رہے، راستے کی غربت و دوری سے بے فکر، تمانیت کے قلب و جگر سے مستغنی، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، منزل کی تلاش میں کبھی عرب ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، تو کبھی رسو افراد کی بادیاں پیمائی کرتے ہیں، کبھی مالکہ کی موجودیوں میں قیام کرتے ہیں، آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے پھندوں کو ڈھونڈ کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لب نبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سلسلاہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ الغرض ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی، تاریخی کب سے اس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے مقصد تک، اس بس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے مقصد تک، بے تابی کی آئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک، ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادان کا حال، ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادان کا حال، شاید کی تلاش اور مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے، ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشم ایمان نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہاں نہ چلتا، ہمارا سرش کے سیاہ ہوتا، الغرض علماء اکرامی جنب سے ہوئی سے آزادی کی خلاف ورزی ہے اور اپنے مقدس دور سے اس شجر آزادی کو سیچا۔ سنائیے پورا ویڈیو بنے 1857 میں محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت
حضرت مولانا کے پاس تھا۔ دوسرا محاذ شامل پر جس کی قیادت حضرت حاجی ریموٹ کنٹرول آتا تھا کا جنگ میں بڑے بڑے علماء رسول شہید زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ زاہد شہید ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو دامنے سے ڈالا گیا، ان کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے ان کو تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے ان کو درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں خیمے کے پیچھے چلا گیا۔ تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو ان کو کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے اور انگریز نے کہا جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دو۔ لین رے کنی پکن رے 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے۔ چنانچہ کیا ہوا، سارے کے سارے علماء آگ میں جھلس گئے، سارے کے سارے علماء نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر کسی نے بھی نہیں انگریز کے سامنے گردن نہیں کی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بڑی شرح اسلام اور سرپر شان خیر الانام کے سچے جانش اور حقیقی وارث شیخ الاسلام حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک آزادی کے سرخیر اور کمانڈر یہی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا کی تاریخ میں اسیران مادہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ انگریز جانے حیران و شدت رہ جاتے ہیں اور ان کی ضرورت